انڈیا تم نے شیر کی منہ میں ہاتھ ڈالا ہے اور رات کے اندھیرے میں نہتے سویلین پر بمباری کر کے میزائل پھینک کر ان کو تباہ کیا اور اپنے اس بیانیے کو تقویت دی کہ پاکستان مخالفت میں تم الیکشن جیتنا چاہتے ہو. لیکن یہ یاد رکھنا کہ پاکستانی قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح تمہارے سامنے کھڑی ہے اور افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے. 100 اختلافات سے ہی لیکن تمام لوگ یک جان ہیں. تم نے یہ کہا کہ میں پاکستان کو آدھے گھنٹے میں نیست و نابود کر دوں گا، لیکن یہ یاد رکھو کہ پاکستان تمہیں 10 منٹ میں تمہارا ہر شہر ہمارے میزائل کے قبضے میں ہے. یہاں سے ہمارے پاس ایسے میزائل ہیں جو 400 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں. رات کو تم نے اپنے طیارے بھیجے اور تمہیں 5 طیاروں سے ہاتھ دھونے پڑے. 3 رافیل طیارے تھے جن پر تمہیں بڑا گمانڈ تھا جو تم نے فرانس سے خریدے. ان کا کیا اشر ہوا؟ وہ جام ہو گئے. ان کا تمام سسٹم ہم نے جام کر دیا اور پھر وہ بھاگنے میں مجبور ہوئے اور گر کر تباہ ہو گئے. 5 طیارے ہماری اطلاعات کے مطابق تباہ ہوئے ہیں، لیکن تم نے 3 تو مان لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری مسلح افواج، تمہاری ایئر فورس پہلے کی طرح منہ کے بل گری. 1965 کی وار تمہیں یاد ہے؟ ایم ایم عالم نے 1 منٹ میں تمہارے 5 طیارے گرائے تھے. اس کے بعد پھر 71 کی وار میں بھی تمہیں یہی حال ہوا. اس کے بعد پھر ابھی نندن صاحب کو ہم نے چائے پلا کر بھیجا، ابھی آؤ تمہیں چائے بھی پلائیں گے، پکوڑے بھی کھلائیں گے اور پھر ساتھ کراچی کی بریانی بھی کھلائیں گے. لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ پاکستان ہے. پاکستانی ڈرتے نہیں، بھوکے مر جائیں گے، ڈرتے نہیں. اب تم نے پہلگام کا واقعہ پاکستان پر کیوں ڈالا؟ پاکستان کو تم ثبوت دو، دنیا کا ثبوت دو، لیکن وہ تم کر ہی نہیں رہے کیونکہ تمہارا مقصد صرف پاکستان کو ہٹ کرنا ہے. ابھی یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آیا، کتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے، تم نے کنڈیم تک نہیں کیا. اس کے بعد اب دیکھیں قطر کردار ادا کر رہا ہے. روس، چین، امریکہ، ترکیہ، UAE نے انتباہ کیا ہے کہ تم دونوں اٹامک پاور ہو، یہ نہ کرو، لیکن تم باز نہیں آ رہے. تم مسلم دشمنی میں یہ سارا کچھ کر رہے ہو. شہادت کو ہم نے گلے لگانا ہے، ہم شہید ہونا پسند کریں گے، لیکن تمہاری غلامی میں کبھی بھی ہم نہیں آئیں گے. یہ پاکستان ہے، کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں. 24 کروڑ کی آبادی ہے اور ایک بہرحال جو بھی ہے اس وقت بڑی ٹینشن چل رہی ہے. دونوں طرف کے جو عام بیچارے نہتے عوام ہیں وہ پریشانی کے عالم میں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یا یہ کوئی ایسی جنگ تو نہیں بننے جا رہی کہ جہاں ہر طرف تباہی کا منظر ہو. لوگ ہیروشیما اور ناگاساکی کی مثالیں بھی دینے لگ گئے ہیں. ادھر ہمارے جو مسائل ممالک ہیں وہ بھی پریشان ہیں کیونکہ انڈیا نے سب کے ساتھ بگاڑ دی. انڈیا نے نیپال کے ساتھ بگاڑ دی، بنگلہ دیش کے ساتھ بگاڑ دی، چین کے ساتھ اس کی دشمنی چل رہی ہے، ہمارے ساتھ ازل سے دشمنی ہے. اس نے تو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا. یہ ملک 2 قومی نظریے سے بنا تھا، یہ ذہن میں رکھنا. یہ ایک قومی نظریہ نہیں ہے. ہمارا نظریہ اور ہے، تمہارا نظریہ اور ہے. اسی بنیاد پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کو حاصل کیا تھا. لیکن یہ یاد رکھو تمہیں بالکل منہ کے بل گرو گے اور آخرکار تمہیں سمجھ آ جائے گی. LOC پر جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں انہوں نے تو تمہاری ایک انفنٹری، ایک پوری بریگیڈ تباہ کر دی. اس کے بعد میزائلوں کے حملے بھی کے لیے ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں. ہم نے تمہیں جواب دینا ہے. آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فوج کو پورا اختیار دے دیا گیا کہ وہ جو سمجھتے ہیں کارروائی کریں. اور یہ جو تم نے حملے کیے ہیں رات کو، مسجد شہید کر دی. خدا کے بندو، یہ عبادت گاہیں چاہے مسجد ہوں، مندر ہوں، گرجا گھر ہوں، یہ تو ایک آپ کی عبادت ہے، یہ مقدس جگہ ہوتی ہیں. تم نے اس پہ رات کے ٹائم میدان مار کے بیچاری اور 7 عورتوں اور 2 بچوں کو شہید کر دیا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تمہیں دنیا میں رسوائی ہو رہی ہے. تم اپنے عادتوں سے باز آ جاؤ. مودی صاحب
تمہارا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے، تمہیں چاہیے کہ اپنا علاج کرواؤ، تم تو دنیا کے قاتل ہو، تمہارے ملک میں ہی مسلمانوں کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں، تم نے کرسچنوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو اب اس وقت دہرانے کے قابل تو نہیں، لیکن تمہیں آئینہ دکھانے کے لیے بالکل ٹھیک ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ پوری قوم، یہ پاکستانی قوم سیسا پلائی کی دیوار تمہارے سامنے کھڑی ہوگی، اور پھر اس کے بعد تمہاری جو میلی آنکھ ہے اس کو ہم نکال لیں گے۔